خالد بن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی، لڑے، تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد بن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے، 70 صحابہ کو خالد بن ولید نے قتل کروایا ہے غزوہ احد میں، اسلام دشمنی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو، یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو، انہوں نے 70 افراد کو شہید کروایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے، غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے، لیکن یہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہیں، غلط ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کا دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، جہالت ہے، غلطی ہے، کسی طرح ان کو زیر کرو۔ ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا؟ جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے، وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید لڑنے کے لیے آ رہے تھے تو صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے، پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ذہین آدمیوں کے اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو خالد بن ولید نے جب یہ سنا فوراً متاثر ہوئے، انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، عزت دار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پکڑ کے گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے ہیں، وہ عزت دار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا۔ قادیانی بھی اگر دین پہ لانا چاہتے ہو نا اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ تو پھر آپ کو اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی، یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا قادیانی کو دعوت دینے کے لیے، کتے جیسی تیری شکل ہے، اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا، کتے جیسی تیری شکل، تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی، اس کو وہ آئے گا تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا؟ نرم، کا بہت، تلوار سے نہیں، آرام سے، لڑائی سے ہمیں زیر اس کا مطلب مزدل ہم ڈر گئے، نہ آرام سے۔ تو خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ غزوہ موتا میں 3000 کی لڑائی 3 لاکھ سے تھی تقریباً، مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں، عام فوجی بنا کے بھیجا۔ 3 صحابہ کو جن میں جعفر طیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے، وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں، ان میں حضرت جعفر طیار وہ بھی تھے، 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ، جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے تو حضرت زید بن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے، ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے، اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی بھی قربانی تھی۔ جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے بھائی اپنے کو یہاں رکھو، ٹھیک ہے، کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا کیا کہتا ہے ان کو تو نہیں، وہ ادھر بھیجو۔ تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، چھوڑو ابھی میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے، اپنے یہاں دوسرے وہاں، تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا اور جعفر طیار کو، دوسرے عبداللہ بن رواحہ تھا یا کیا نام تھا ان کا، ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ جی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر، اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور 3 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور دفاعی جنگ تھی، اقدامی نہیں تھی، ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا۔ رومی انگریز ہیں، رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی اولادیں، انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی، تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے۔ تو ایک تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک، تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک، یہ گورے تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے۔ تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی، ان کو ان سے جنگ رہے گی، تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے، دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، کون سی باتیں ان میں، تو وہ سیکھنے کے لیے گئے، تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں، وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ۔ اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا، رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے، ہے بھائی، اور پٹ کے واپس جا رہے ہیں۔ اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے، ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ، ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا، ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا، آئندہ نہ ہو لہٰذا اس کی تلافی ہو۔ جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں، تو اس پہ غور ہونا چاہیے ہوا کہاں سے ہے، اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے، پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو، ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے، عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، گوشت کھا رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے، جو دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے، ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے۔ تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا، اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر، اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی، ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا، اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی
کوئی تناسب بھی نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. تو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی, تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے. ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائے. تو لوگوں کی نظر آئی خالد بن ولید پر کہ یہ میدان یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے, حالانکہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جائے. یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی 4 بیویاں ہیں, ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے. پھر ان کے بچوں کے سر پہ, ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں, گھر کی 4 دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے. بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار اور نبی کے چہیتے تھے. اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں. جب یہ آیا نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے, اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی. ایسے بھی تھے. تو ادھر سے کون آئے, پہلے کچھ انصاری صحابی آئے. تو وہ جو ولید ابن عقبہ تھا نا, ولید ابن عتبہ, اس نے کہا نہ ہمیں اپنے جیسا چاہیے, ہمیں کیسا چاہیے, قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے, پھر لڑائی کا مزہ آئے. یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی, بولو نا بھائی, عربوں میں. تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے, حضرت جعفر طیار آئے, حضرت حمزہ آئے. ادھر سے بھی 3 آدمی, ادھر سے بھی 3. تو اس نے کہا نام اکفاؤنا, ہاں یہ ہیں ہماری قوم کے, ہمارے جیسے شیر ہیں, بہادر ہیں, لڑنا جانتے ہیں, ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. اور پٹ گئے تینوں کیا ہو گئے. تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا, تو یہ تو بہادری کی بات ہے نا بھائی. ادھر 313 ادھر 1000, اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی. اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا. اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے. کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار, میں بسم اللہ کروں, بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا, وہ کیا یار پٹا ہی نہ جاؤں میں. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار. اور وہ غزوہ موتا میں نبی کے کیسے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے حب رسول اللہ, نبی کے چہیتے, حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا, چہیتا, کہتے ہیں بڑا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, نبی کے لاڈلے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے. اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں ادھر ہی رہوں گا. اتنی محبت ہو گئی تھی. اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے, اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے, مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے, بستر پہ رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے, مگر موت کہاں آ رہی ہے, بستر پہ. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی, کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل, اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی, غلط. تو حضرت جعفر طیار حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, صبح سے لے کے. اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو, خدا کے بندوں. صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں, پھٹنے کے لیے کریں, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے, جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, کس کو جوائن کرو, آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا. اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا. صبح حضرت خالد بن ولید تلوار کتنی بھاری ہوتی ہے, آپ اٹھا کے دیکھیں وہ تلواریں تھیں, وہ یہ قصائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھیں, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے, اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا, مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے, مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا. یہ کہہ رہے ہیں اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن ولید جوش میں نا اشعار میں وہ پڑھا کرتے تھے. تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں چلا کے, تلواروں سے تلواریں مار کے ٹوٹی ہیں, پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے, کیونکہ 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے, پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے.